یکم محرم الحرام آپ کی شہادت ہے۔ 23 ہجری کو ذی الحج کے اندر، حج کے مہینے کے اندر آپ نے حج کیا، حج کر کے آپ واپس لوٹ رہے ہیں ذی الحج کے اندر۔ واپسی پر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آتے ہوئے پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر، رات کو قیام کیا۔ ساری رات سیدنا عمر فاروق جاگتے رہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، 10 سال خدمت کر کر کے، راتوں کو جاگ جاگ کر، دن کو رعایا کی خدمت کر کے، رات کو اللہ کی عبادت کر کے۔ اکثر صحابہ ان کو دیکھتے کہ ایک وقت تھا لال سرخ چہرہ تھا، بھرا ہوا جسم تھا، اب کیا ہے کہ جسم کمزور ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے۔ اور صحابہ سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے امیر المومنین آپ آرام کر لیا کرو، تھوڑا آرام کیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دن کو آرام کروں تو رعایا کا نقصان ہوتا ہے، رات کو آرام کروں تو عمر کا نقصان ہوتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنی ہے تو کس وقت آرام کروں۔ اب جسم کمزور ہو چکا ہے تو راستے میں آتے ہوئے آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آنکھیں آسمان پر لگی ہوئی ہیں، چاند اپنی مراحل منزلیں طے کر رہا ہے، چاند کو دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا، چاند کو ایک مقام سے نکلتے ہوئے دوسری مقام پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ چاند اپنے مدار سے گزر کر واپس چلا گیا ہے۔ اور عمر نے بھی کوشش کی اپنی زندگی کے مدار کو اسی طرح گزارے، اب چاند بھی ڈوبنے والا ہے اور عمر کا جو قوت ہے، جو ضعف ہے، وہ بھی پورا ہو چکا ہے، اور اس کے اندر ضعف آ چکا ہے، قوت ختم ہو چکی ہے۔ اب عمر تیری بارگاہ میں ایک دعا کرتا ہے، اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور موت بھی وہ جو شہادت کی ہو اور پھر مدینے سے باہر نہ ہو، تیرے محبوب کے شہر میں ہو۔ اور اللہ نے یہ دعا قبول کی، آپ واپس سے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو ابو لولو فیروز مجوسی جو کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام تھا، وہ ابو لولو مجوسی فیروز 25 ذی الحج کو یا 26 ذی الحج کو آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبی کے اندر تشریف لے گئے، فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر اولیٰ کہی گئی، اور جب آپ نے ہاتھ باندھے پہلی رکعت کے لیے تو یہ ابو لولو فیروز مجوسی یہ پہلی صف کے اندر آپ کے پیچھے کھڑا تھا، اور ہاتھ میں 2 دھاری خنجر لے کر اس نے ایک ہی وقت میں اتنی تیزی کے ساتھ 6 آپ پر وار کیے، اور خون کے فوارے آپ کے جسم سے نکلے، اور آپ فوراً نیچے گرنے لگے۔ تو نیچے گرتے گرتے آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پر کھڑا کیا تاکہ نماز کو مکمل کیا جائے۔ کتنی اہمیت ہے نماز کی، نماز کو مکمل کیا جائے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصر صورتوں کے ساتھ فجر کی نماز کو مکمل کیا، اور سیدنا عمر فاروق کو اٹھا کر گھر کے اندر لے جایا گیا، دوائی دی گئی۔ جب دوائی دی گئی آپ کو تو وہ دوائی جو آپ کو پلائی گئی وہ آپ کی آنتوں سے باہر آ گئی، پھر دودھ دیا گیا، وہ دودھ بھی آپ کے آنتوں سے باہر آ گیا، اور آپ نے اس حالت میں جب خون نچڑ چکا ہے اور آپ کو غشی کے بعد تھوڑی ہوش آئی تو پوچھا، یہ بتاؤ کہ مجھ پر حملہ کرنے والا، مجھے قتل کرنے والا کون ہے؟ تو صحابہ نے، گھر والوں نے کہا کہ وہ مجوسی ہے، ابو لولو فیروز مجوسی۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میرے خون سے ہاتھ رنگنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اور دوسری جو آپ نے درخواست پیش کی اپنے بیٹے کے سامنے، اب جاؤ اور جا کر ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر عرض کرو کہ عمر اب امیر بن کر نہیں، فقیر بن کر آپ کے دروازے پر آیا ہے، التجا کرنے لگا ہے۔ عمر کی التجا کو آپ قبول فرمائیں۔ عمر چاہتا ہے کہ جس طرح دنیا کے اوپر میں اپنے آقا کے ساتھ رہا ہوں، عمر کی آخری خواہش یہ ہے کہ جب میری قبر بنے تو وہ بھی آقا مولا کے ساتھ بنے۔ تو روضہ اقدس کے اندر، اس خیمہ حجرہ عائشہ کے اندر
آپ ایک جگہ جو باقی رہ گئی ہے سیدنا ابو بکر کے ساتھ، وہ آپ عمر کو عطا کر دیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درخواست لے کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ فرمانے لگیں بیٹا میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، کیونکہ ایک طرف میرا خامد ہے، ایک طرف میرا باپ ہے، اور میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ میں اپنی قبر بناؤں گی، میرا حجرہ ہے، میری جگہ ہے یہ۔ لیکن عمر کی جو اسلام کے بارے میں خدمات ہیں نا، عائشہ ان خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی جگہ عمر کو دیتی ہے، میں اجازت دیتی ہوں جا کر عمر کی قبر کو وہاں بنایا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی قبر انور وہاں بنایا گیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں نبی پاک فرمایا کرتے تھے کہ جب دنیا کا کوئی فرد فوت ہوتا ہے تو اس وقت جو بھی فرد فوت ہوتا ہے، باپ فوت ہوتا ہے تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں روتے ہیں، ماں فوت ہوتی ہے تو بیٹے بیٹیاں روتی ہیں، اگر بیٹی بیٹا فوت ہوتے ہیں والدین روتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن جب میرا عمر اس دنیا سے جائے گا تو عمر پر اسلام روئے گا۔ اج دین نبی دا وانگ یتیماں روے تے کر لاوے، کتھوں لہاواں میں عمر بہادر جڑا روندیاں نوں گل لاوے۔ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 یا 4 دن بیمار رہنے کے بعد، موت اور حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد، یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔